آپ سے پہلے، حضرت جنید بغدادی آپ سے پہلے، حضرت سری سختی آپ سے پہلے، جتنے انبیاء ہیں، حضرت حسن بصری آپ سے پہلے، رابعہ بصری غوث پاک کی آمد سے پہلے، سبوں نے گردنوں کو جھکا دیا، اور جتنوں نے گردنوں کو جھکا دیا وہ کیا ہوئے؟ جیسے وہاں امتی بنے ویسے یہاں غوث اعظم کے مرید ہوئے۔ اور سب سے بڑی شان غوث پاک کی۔ اب آپ ایک سوال پیدا ہوتا، مولا علی، امام حسین، امام حسن، موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، یہ کیا ہوئے؟ یہ منبع ولایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منبع ولایت ہے۔ اور غوث پاک کیا ہے؟ شان ولایت ہے۔ ان کی شان نرالی، اور ان لوگوں کے صدقے جو ولایت بڑھتے ہوئی آئی، وہ اتنی شان والی غوث اعظم کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو سب سے زیادہ امتی کس کے ہیں نبیوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے بڑی مرید، سب سے بڑے پیر کون ہوئے؟ غوث اعظم، چونکہ آپ کے مرید سب سے زیادہ ہیں۔ قیامت تک آنے والے جن کے دل میں حضرت غوث پاک کی محبت ہے وہ غوث اعظم کا مرید۔ اور جتنے اولیاء ہیں، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ شاذلی ہو، یہ سب کے سب کون ہیں؟ غوث اعظم ہی کے مرید ہیں، چونکہ ان سب کو غوث پاک کا فیض ملا۔ جس وقت یہ اعلان ہوا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، گردن کو جھکا دیا۔ اب کیا ہیں؟ چشت ہیں۔ گردن کو جھکانے کے بعد سر کو اٹھایا، بغداد کی طرف چلے۔ 57 دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے، اور 57 دن غوث اعظم کا فیض آپ نے پایا۔ جس کو غوث اعظم سے فیض ملا وہ قادری ہے یا چشتی؟ قادری ہے۔ 57 دن فیض پانے کے بعد آپ نے غوث پاک سے فرمایا، سرکار بغداد مجھے دے دو۔ کیا مانگا؟ بغداد مجھے دے دو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، یہ بغداد میں پہلے ہی شیخ شہاب الدین سہروردی کو دے دیا ہوں، تمہارے لیے ہندوستان ہی ہے جو میرے نانا محمد رسول اللہ نے پہلے ہی عطا کر دیا۔ مگر خواہش کیا تھی؟ صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے بغداد دے دو۔ آپ نے فرمایا میں ان کو دے دیا۔ کون ہے یہ؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ اب ان کو کیسے ملا فیض سرکار غوث پاک سے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو چچا بھی ہیں آپ کے، منڈیا ہلا رہا تھا کوئی سے سب معلوم، کیا بھی غلط بولیا تو اب ٹوکتا مجھے، ایسا منڈیا ہلا رہا ہے وہ سب معلوم ہے۔ آپ کے چچا، نام کیا ہے ان کا؟ چچا بھی اور پیر بھی، حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 14 سال کی عمر تھی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار غوثیت میں لائے، بغداد میں سامنے بٹھا دیا، کہا کہ حضور یہ میرا مرید ہے، یہ میرا بھتیجا بھی ہے، سارے ظاہری علوم یہ پڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ معقولات اور منقولات بھی پڑھ چکا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ جب سینے پہ ہاتھ پھیرا اس کے بعد میں آپ نے سوالات کیا جو پڑھے تھے۔
شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ میں پڑھا تھا سب خالی. فرماتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ نیا لکھنا ہے تو پرانا مٹانا پڑتا ہے. سلیٹ پر کچھ لکھنا ہو تو پرانا مٹانا پڑتا ہے. پورا مٹ گیا، علم ظاہری مٹا، اب علم معرفت لکھ دیتا ہوں. تو ایک ہی لمحے میں، یہ اللہ والوں کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے، نظر ڈالتے ہی دلوں کو روشن کر دیتا ہے. ایک ہاتھ سے مٹا دیا، دوسرے ہاتھ سے لکھ دیا، اور فرمایا کہ جاؤ میرا فیض تمہارے لیے. کس کا فیض ملا؟ سہروردی کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں بغداد دی تھی. تو پھر بغداد کس کا؟ غوث پاک کا نہیں، غوث پاک عالمین کے ولی، یہ ایک عالم کے نہیں. غوث الثقلین ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے. صرف غوث الثقلین نہیں ہے، غوث العالمین ہے. سارے جیسے رسول العالمین ہے وہ رب العالمین، اور میرے مصطفیٰ رسول العالمین، اور میرے غوث غوث العالمین، جن و انس کے غوث، فرشتوں کے غوث. فرشتے بھی غوث اعظم کے دربار میں بحیثیت غلام حاضر ہوتے. تو فرشتے بھی غوث پاک کے، جنات بھی غوث پاک کے. صبح قیامت تک آنے والے ہر سلسلے کا مرید غوث پاک کا. جو قادری نہیں وہ مرید نہیں. میں اشرفی قادری نہیں تو مرید نہیں. میں عامری قادری نہیں تو تو مرید نہیں. میں ابوالعلائی قادری نہیں تو مرید نہیں. جو غوث پاک کی بارگاہ میں جھکا نہیں وہ مرید نہیں. جب تک یہاں نہیں جھکیں گے فیض نہیں ملے گا. قادری سلسلہ کہاں چلا تھا میں کسی موقع پہ بتایا تھا، اب یہی بتا رہا ہوں. فیض سب کو کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کب کے بزرگ ہیں؟ غوث پاک کے زمانے کے نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے 175 کے بعد، 75 سال کے بعد، کتنے؟ 175 سال کے بعد آپ تشریف لائے. ان کو کیسا غوث پاک کا فیض ملا؟ تو غوث پاک جب سفر میں گئے، بخارا کی پہاڑیوں کی طرف سے گزرے، تو ان بخارا کی پہاڑیوں کی طرف چہرہ کر کے آپ نے فرمایا یہاں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام شیخ بہاؤالدین نقشبند ہوگا. نام بھی بتا دیا، پیدا ہوگا، اس کے لیے میرا فیض ہے. 175 سال سے پہلے سرکار غوث اعظم نے ان کو اپنا فیض دے دیا. تو ہر سلسلہ کیا ہوا؟ قادری سلسلہ. حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی جن کی مزارات پہ ہم سب جا چکے ہیں، جن کے میں نام لے رہا ہوں، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کو چھوڑ کے سب جگہ گئے ہیں، حاضری دی ہے ہم لوگوں نے. ایک لمحے کے لیے بھی ان کی صحبت میں ہم نے قیام کیا ہے. جب ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہے تو ان کا فیض بھی ہمیں حاصل ہے. غوث پاک نے ان کو فیض دیا، ہم جب تک تھے انہوں نے ہم کو فیض دیا. حضرت خواجہ حسن بصری کا فیض ہے، حضرت شہاب الدین کا فیض ہے، حضرت جنید بغدادی کا فیض ہے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے. جی اب کہاں گئے؟ سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوا تو میں نے گردن کو جھکا دیا اور بآواز بلند کہا بل علی الراس بالعین. تو اسی وقت سرکار غوث پاک نے مجھے اپنے فیض سے نوازا. اور یہ رفاعی سلسلہ سعودی عرب میں بہت ہے.
شاذلی سلسلہ حضرت احمد شاذلی، حضرت حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی سرکار غوث پاک نے اپنا فیض نوازا۔ تو معلوم یہ ہوا تمام کے تمام سلاسل، جو بڑے بڑے سلسلے تھے وہ تو آ گئے، چشتی آ گیا، سہروردی، نقشبندی، رفاعی، اس کے علاوہ جتنے بھی ان سے منسلک ہیں اور قیامت تک جتنے بھی سلسلے آنے والے ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ قادری ہیں۔ جو قادریت سے انکار کرے وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی شان والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی سب سے بڑی شان، غوث اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان۔ جس قدر شان بڑی ہے اس قدر ان کی امت بھی بڑی ہے، ان کی مرید بھی بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ بس ایک بات کہہ دوں میں کہ اللہ تبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کثیر کی بات بتا رہا ہوں، کل جنت میں جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی، کل نبیوں کی صفیں 120 ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صفوں میں 80 صفیں میری امت کی۔ ایک نبی کی امتی کی صفیں 80 اور بقیہ 40 صفیں۔ اب وہ صفیں بھی کیا چھوٹی رہیں گے؟ عیدگاہ قدس صاحب کی صفیں ہیں 93، جنت کی صفیں، اور کتنی امت ہوگی؟ اسی لیے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور جیسی امت آپ کی کثیر ہے ویسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین بھی کثیر ہیں۔ جتنے مریدین آپ کے ہیں اتنے مریدین کسی اور ولی کی نہیں ہیں، چونکہ وہ ولی بھی غوث اعظم کے مرید ہیں۔ تو اب ایسے شان والے کا ذکر، غوث پاک کا ذکر نہیں ہے، غوث پاک کا نام بھی حضور کی شان ہے، غوث اعظم کا ذکر بھی حضور کی شان۔ اب تک ہم پکارو، کیا پڑھے؟ شاہ جیلاں کو پکارو۔ کس کو پکارے؟ شاہ جیلاں کا نام لے کر مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کی شان ہے۔ تو ولیوں کا تذکرہ کرنا، وہ ولی کی عظمت بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب تم کسی ولی کو پکارتے ہو، غوث پاک کو پکارتے ہو، حقیقت میں وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ جو بندہ حضور کو پکارتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مگر پکارو تو کیسے پکارو؟ دل سے پکارو۔ کس سے؟ دل سے پکارو۔ جہاں زبان بول رہی ہے وہیں دل سے بھی پکارا کرو، کیونکہ ایمان کا اقرار دل، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب پکارو تو دل سے بھی پکارو، زبان سے بھی پکارو، اور پکارتے پکارتے ایسے آنسو بہاؤ کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں نبی پاک علیہ السلام غوث پاک کو پکارنے والے اس غلام کو قبول فرما لیں۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے یہ بہترین مجلسیں ہیں، یہ بہترین اذکار ہیں، یہ جو ہم ذکر کی محفلیں کرتے ہیں اپنے پیروں کے طریقے پر۔ یہ طریقہ ہمارے پیر کا نہیں، پیر کا طریقہ اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر یکسوئی آ جائے، ہمارا قلب ایک ہو جائے، ہمارے قلب کے اندر محبت آ جائے، ہمارے اپنے پیر کا بھی ذکر ہم پکاریں گے
تو وہ اصل میں کس کا ذکر ہے؟ غوث پاک کا ذکر ہے. غوث پاک کو پکاریں گے تو وہ ذکر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر ہے. رسول اللہ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سب سے بڑی شان اللہ، اس سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے. جو ان حقائق کو سمجھ لیتا ہے وہ نہ وہابی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ بریلی ہوتا ہے، نہ اہل خبیث ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول ہوتا ہے. اس کی کوئی جماعت نہیں. کون سی جماعت؟ عشق والی جماعت، محبت والی جماعت. جب ان سے محبت ہے تو تمام اہل بیت سے بھی محبت ہے، چونکہ وہ منبع ولایت ہیں. غوث اعظم شان ولایت. جب شان ولایت کی محبت ہے، پکار رہا ہے، تو پھر علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، امام جعفر صادق بھی آ گئے، امام باقر بھی آ گئے، امام موسیٰ کاظم بھی آ گئے، موسیٰ رضا بھی آ گئے. تمام یہ امام جو 11 امام ہے غوث اعظم سے پہلے تک، سب کے سب آ گئے. یہ منبع ولایت، یہ شان ولایت ہیں. ان کا تمام کا ذکر کرنا مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے. مصطفیٰ کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے. اسی پکار میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے. اب اسی کو ذرا آگے بڑھا کے چلو. نماز میں بھی پکارتے ہی. نماز میں کیا کرتے؟ چپ کے جھک کے اٹھتے. کس کو پکارتے؟ اللہ کی شان. اللہ کی شان بیان کرتے. اللہ کی شان مصطفیٰ. اللہ کی شان مصطفیٰ.